الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معزز سامعین کرام، آج کے درس کے اندر جس عنوان کے تحت باتیں آپ کے سامنے ہونی ہیں اس کا مرکزی عنوان ہے اسلام میں خواتین کا مقام. اسلام میں خواتین کا مقام. آپ تمام اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ایک عرصہ سے مغربی ذرائع ابلاغ اور مغرب زدہ افراد اور تنظیموں کی طرف سے مسلسل یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورت کو کچھ نہیں دیا اور اسے اس کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا ہے. حالانکہ یہ محض ایک جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ عورت کو جو مقام اسلام نے دیا ہے وہ اسے کسی دوسرے مذہب سے نہیں ملا. تو آئیے ان کے اس جھوٹے دعوے کا جائزہ لیں اور سب سے پہلے جاہلیت کے زمانے کی عورت اور خاتون اسلام کے درمیان موازنہ کر لیں تاکہ یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے کہ پہلے زمانے میں عورت کتنی حقیر سمجھی جاتی تھی اور اسلام نے اسے کتنا بلند مقام عطا فرمایا. جاہلیت میں لڑکی کا وجود عار تصور کیا جاتا تھا اور اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. جاہلیت کے دور میں اسلام کے آنے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے لڑکیوں کی پیدائش کو لوگ اپنے لیے شرم، حیا اور ننگوار سمجھتے تھے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، اب میں کیا منہ دکھاؤں گا لوگوں کو. قرآن مجید سورہ نحل کے آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اور ان میں سے کسی کو جب لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے. جو بری خبر اسے دی گئی ہے اس کی وجہ سے لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت و رسوائی کے باوجود اپنے پاس رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے. کتا یعنی کیا ہی برا فیصلہ ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا، اندازہ لگایا. قرآن مجید نے نقشہ کھینچا کہ اسلام آنے سے پہلے ان لوگوں کا کیا حال تھا کہ بیٹی گھر میں پیدا ہو گئی تب باپ مارے شرم کے ادھر ادھر منہ چھپائے پھر رہا ہے اور سوچتا ہے کیا کروں، آیا اس بیٹی کی پیدائش کی جو رسوائی ہے اس کو سہوں، اس کو اپنے گھر میں رکھ کر یا کہیں لے جا کر مٹی کے نیچے اسے دبا دوں. اللہ تعالی نے فرمایا الا ساء ما يحكمون، ہے کتنا برا فیصلہ ہے جو تم کرتے ہو. یہ بیٹی اس کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالی نے جو کچھ مادر رحم میں ڈال دیا وہ نطفہ بھی تو تمہارا ہی ہے جو وہاں پہنچا ہے. تمہارے اندر طاقت ہوتی تو بیٹے کیا ڈال دیتے؟ پھر اس کے بعد اعتراض کس پر کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کی ذات پر، بنانے والے پر، خالق پر. اس طرح کا اعتراض اگر کرو گے تو پھر تمہاری بیوی کہاں سے آ گئی؟ اگر اس کے والدین بھی یہی سوچتے کہ یہ میری بیٹی میرے لیے باعث شرم اور ننگ و عار ہے
تو تمہیں تو بیوی ہی نہ ملتی کہ تم نکاح کر لے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کی حالت کیسی تھی کہ ان میں سے کسی شخص کو جب اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا اور وہ مارے شرم کے لوگوں سے چھپتا پھرتا اور غم میں نڈھال ہو کر سوچتا رہتا کہ اب اس لڑکی کے وجود کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ برداشت کر لے یا اسے زندہ درکور کر دے. اللہ اکبر. امام بغوی کہتے ہیں عرب میں یہ رواج عام تھا کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اور وہ اسے زندہ باقی رکھنا چاہتا تو اسے اونی جبہ پہنا کر اونٹوں اور بکریوں کو چرانے کے لیے کہیں دور دراز بھیج دیتا، اور اگر اسے مارنا چاہتا تو وہ جب 6 سال کی ہو جاتی تو پہلے کسی جنگل میں جا کر ایک گڑھا کھودتا، پھر گھر آ کر اپنی بیوی سے کہتا کہ اسے خوب اچھا لباس پہنا دو تاکہ وہ اسے اس کے ننھیال یا اس کے دادا دادی سے ملا لائے. پھر جب اس گڑھے تک پہنچتا تو اسے کہتا اس گڑھے کے اندر دیکھو. چنانچہ وہ اسے دیکھنے کے لیے جھکتی تو یہ اسے پیچھے سے دھکا دے دیتا، وہ اس میں گر جاتی اور یہ اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا. معالم التنزیل جلد 5 صفحہ 25 پر یہ بات انہوں نے ذکر کی. یہ اسلام کے آنے سے پہلے کس کا حال تھا؟ بچیوں کے سلسلے میں عرب کی سرزمین یا اس کے اطراف و اکناف کے لوگوں کا حال تھا. عرب کے لوگ کم سے کم اس بچی کو عورت بچی تو سمجھتے تھے، باقی دنیا کے جو افراد تھے نا ان میں سے اکثر ایسے تھے کہ وہ عورت کو مخلوق سمجھتے نہیں تھے. وہ کہتے تھے یہ کوئی شیطان یا جن ہے، یہ انسان نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر کیا حال تھا جانتے ہیں؟ اگر ایک خاتون اس کا شوہر مر جاتا تو وہ خاتون میں اب جینے کے لیے کوئی صلاحیت باقی نہیں رہ جاتی تھی. قوم نے ایسا کر دیا تھا کہ سب سے بہتر عورت وہ سمجھی جاتی کہ جو اپنے شوہر کی چتا میں کود کر اپنی جان دے دے. لوگوں نے ایسا ماحول کر دیا تھا کہ ہمارے خاندان کی ایک بیٹی جس کا نکاح ہو گیا اب وہ کسی اور کی بیوی بنے گی. ایسا نہیں، بلکہ اپنے پتی کی چتا میں کود کر اپنی جان دے دینا ہی اس کے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا. یہ تھا زمانے جاہلیت میں کسی عورت کا مقام اور اس کا وجود. جب اس کا وجود ہی عار تصور کیا جاتا اور اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام نے ان عورتوں کو کتنا بڑا مقام عطا کیا. آج دنیا میں شور ہے کہ اسلام اور مسلمان خواتین کو تو قید کر کے رکھتے ہیں. یہ پردہ کیا کرتی ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دین نے، دھرم نے ان کو قید کر دیا ہے. حالانکہ یہ خاتون الحمدللہ پردہ کر کے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے. دنیا یہ جان لے کہ خواتین پردہ جو کی ہیں اسلام نے ان کو مجبور نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے اندر ان کی عزت ہے، آبرو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اگر خواتین اپنے آپ پر پردہ ڈالیں تو یہ چیز اس بات کی علامت ہے ان یعرفن فلا یؤذین، وہ پہچانی جائیں گی کہ یہ نیک زادیاں ہیں، اچھے خاندان کی لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، عورتیں ہیں، اور کسی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کو تکلیف پہنچائے. گویا ان کی عزت آبرو محفوظ رہتی ہے پردہ کرنے کی وجہ سے. تو آئیے دیکھتے ہیں اسلام نے گھر میں بیٹی کی پیدائش کو کتنا بابرکت بنایا اور اسے زندہ درگور کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا.
صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنا اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا حرام کر دیا گیا۔ ایک ماں بھی تو عورت ہے اور اس کی اولاد جو بیٹی ہے وہ بھی عورت ہے۔ ماؤں کی نافرمانی کو بھی حرام قرار دیا گیا، اور جو بچیاں پیدا ہوتی ہیں انہیں زندہ درگور کرنا، مارنا، کوئی بھی شکل اختیار کرے۔ اس زمانے میں گڑھے کے اندر ڈال کر مارتے تھے، آج کوئی انجیکشن لگا دیتے ہیں، پتہ چل جائے قبل از وقت کہ بیٹی ہونے والی ہے۔ بہت سے لوگ حمل ضائع کروا دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے میں ہی آتی ہیں، لہذا اس سے ہم کو اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ بیٹا دے بیٹی دے، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹا بیٹی دونوں دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں صرف بیٹے دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں صرف بیٹیاں دیتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں کچھ نہیں دیتے۔ جس کے گھر کچھ نہیں پیدا ہوا ہے نا، اس سے جا کر پوچھئے کہ اولاد کی طلب کیا ہوتی ہے۔ ارے کچھ تو ہو، بیٹا ہو کہ بیٹی ہو، گھر کو آباد ہو۔ ہم میاں بیوی پر جو الزام لگ رہا ہے وہ تو جائے۔ اور یہاں لوگ ہیں کہ بیٹیوں کی پیدائش پر ناراض ہو رہے ہیں۔ ایک دو بچیاں ہو جائیں تو شوہر کہتا ہے اب آئندہ بچی ہوئی تو میں تجھے طلاق ہی دے دیتا ہوں۔ آخر اس کا کیا قصور ہے آپ بتائیے؟ تم سے شادی ہوئی، تمہارے گھر آئی، تب بچوں کی پیدائش کی امید اس کے اندر آئی۔ تم نے ہی کھیتی کی ہے، تم نے ہی بیج ڈالا ہے، اگر اسے بچی پیدا ہو رہی ہے تو وہ کیوں قصوروار ہے؟ تم نہیں قصوروار ہو۔ سچ یہ ہے کہ دونوں قصوروار نہیں ہو، دونوں جاہل ہو، لا علم ہو، اللہ اور رسول کی تعلیمات سے بے خبر ہو کہ بچیاں کتنی بڑی دولت ہیں، کتنی بڑی نعمت ہیں۔ آپ غور کریں، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن له سترا من النار۔ جس شخص کو ان بیٹیوں کی وجہ سے کسی طرح آزمائش میں ڈالا جاتا ہے کہ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہیں، ایک انسان سوچتا ہے آگے ہماری نسل کیسے بڑھے گی، بڑھاپے میں ہمارا سہارا کون بنے گا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ بچیوں کو اولاد سمجھ ہی نہیں رہا ہے، اس سے نسل نہیں بڑھے گی۔ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف بیٹیاں ہی زندہ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تعلق سے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے۔ عرب کے لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نرینہ اولاد مر گئی، یعنی ایک بیٹا پیدا ہوا بچپن میں مر گیا، تو عرب کے لوگ کہنے لگے کہ محمد دم بریدہ ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اب آگے اس کی نسل چلے گی نہیں، چپ بیٹھیے، تھوڑے دن کے اندر خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کو جلال آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل کر دیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے نبی آپ غم نہ کریں، ہم نے آپ کو کوثر نامی ایک نہر عطا کی، اور بعض کہتے ہیں خیر کثیر عطا کیا ہے، بس آپ کیا کریں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، خالص اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں۔ جہاں تک آپ کے دشمن ہیں نا،
تو ان شانیک هو الابتر، جو آپ کا دشمن ہے وہ دمبریدہ ہوگا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، اس کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ کہاں ہے ابو لہب، ابو جہل، وہ بڑے بڑے مکے کے دشمنان دین، کوئی ہے آج ان کا نام لینے والا؟ نام لیتا ہے تو ان پر لعنت ملامت ہی کر کے نام لیتا ہے۔ اور ہمارے نبی الحمدللہ ساری دنیا کے اندر جو ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ کا ڈنکا بجتا ہے 5 وقت۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جس شخص کو ان بیٹیوں کی وجہ سے کسی طرح آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، بیٹیاں ہوگی تو کبھی کبھی آپ کے دل میں طرح طرح کے خیالات آئیں گے، یہ آزمائش ہے، آپ خیالات کو ٹال دیں۔ ہماری بیٹی ہے معصوم، پتہ نہیں کون سی قسمت لے کے آئی ہوئی ہے۔ من ابتلی من هذه البنات بشیء، تو کیا کرو؟ فاحسن الیہن، اب بیٹی کے اماں ابا والدین اپنی ان بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے۔ لیکن دیکھا کیا گیا ہے کہ لوگ بچوں کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کرتے ہیں، بچیوں کو نظر انداز بچپن سے ہی کرنا شروع کر دیتے۔ میں نے ایسا دیکھا ہے، سنا ہے، بچیوں کو زیادہ کھانا نہیں دینا، موٹی ہو جائے گی۔ بچے کو بہت مہنگے اسکول میں پڑھانا، بچیوں کو بس چل جائے گا۔ کچھ ایسے نادان ہیں جو اس طرح کا خیال کرتے ہیں، ہرگز نہیں۔ ارے بچوں سے بڑی بشارت سنائی گئی میرے بھائیوں، بہت بڑی بشارت۔ اللہ کے رسول نے کہا کن لہو سترم من النار، کیا کہتے ہو تم؟ قیامت والے دن یہ تمہاری بچیاں جہنم کی آگ سے تمہارے لیے پردہ بن جائیں گی۔ جہنم ادھر جل رہی ہے، بھڑک رہی ہے، اس طرف تم جا رہے ہو، تمہارے اعمال تمہیں لے جا رہے ہیں، بچیاں بیچ میں آ جائیں گی۔ کہ اللہ یہ میرے والدین ہیں، انہوں نے ہماری پرورش کی، بچیاں اپنے والدین کو کھینچ کر جنت کی طرف لے کے چلی جائیں گی، جہنم اور اپنے والدین کے درمیان آڑ بن جائیں گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے میرے بھائیوں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، من عال جاریتین، جس کو 2 بیٹیاں ہو جائیں اور ان کی اچھی پرورش کرے، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، بس اب بالغ ہو گئی نا، ان کا معاملہ، ان کی قلم ان پر چلنے لگ گئی، اب وہ ذمہ دار ہو جائیں گی۔ اچھا برا کیا ہے ان کو دیکھنا ہے، اب اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، بچانا ہے۔ ہاں آپ کی ذمہ داری ہے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر ان کی شادی کر دیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ، یہ 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن آئے گا، میں اور وہ، یعنی بیٹیوں کی پرورش کرنے والا اور میں۔ اللہ کے رسول نے دونوں انگلیوں کو ملا، کہا دیکھو جیسے یہ دونوں ملی ہے نا، ایسے میں اور وہ بچیوں کی پرورش کرنے والا جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ کوئی معمولی نوعیت کی بشارت ہے جو دی گئی ہے؟ اللہ کے رسول کی معیت، اللہ کے رسول کا ساتھ قیامت کے دن، محض بچیوں کی پرورش کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ کہتے ہیں کسی آدمی کو 7 بیٹیاں تھیں نا، وہ بولا بس اب مجھے کوئی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے لیے کافی۔ لوگوں نے کہا کیوں بھائی، کیوں اتنا خوش رہے؟ کہا 7 بیٹیاں ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا بیٹیاں جہنم سے بچائیں گی، میری 7 بیٹیاں 7 دروازے پر کھڑی ہو جائیں گی، میں انشاءاللہ جہنم سے بچ جاؤں گا۔ دیکھو اس کا کیسا یقین تھا، کیسا ایمان تھا۔ یہ جو ماحول بنا ہوا ہے جاہلانہ،
کہ محض بچیوں کی پیدائش پر اس کی ماں کو طلاق دینا، برا بھلا کہنا، گھر چھوڑ کر بھاگ جانا، دیوانہ ہو جانا، یہ تو پاگل پن ہے یا دین سے دوری ہے۔ اللہ ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ اور اسی طرح سنن ترمذی میں ایک حدیث اس طرح ہے، من آل جاریتین دخلت انا وهو الجنہ کہاتین واشار باصبعیہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی، میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے۔ اللہ کے رسول ملاتے کہتے اس طرح جائیں گے، میں اور وہ بیٹیوں کی پرورش اس طرح جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، جاہلیت کا بھی خواتین کے تعلق سے جو حال تھا آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور ہمارا اسلام ان خواتین اور بچیوں کی پیدائش پر جو ہم کو اور آپ کو مقام عطا کیا، اس کو دیکھیے۔ اب ان جاہلوں کو جواب دیجئے جو غیر مسلمین ہیں یا مغرب زدہ ہیں، جو مسلمانوں پر یا اسلام پر الزام دیتے ہیں کہ خواتین پر تو اسلام ظلم کرتا ہے، اور بعض مسلمان بھی انہی سے متاثر ہو گئے ہیں، دہریہ ٹائپ کے، اسلام کو نہیں مانتے، دین کو نہیں جانتے، وہ بھی اپنی خواتین کو، بچیوں کو بے پردہ جینس پینٹ پہنا کر معاشرے میں گھما کر سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے زمانے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چڑھ رہے ہیں، اور بعض کہتے ہیں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، دونوں برابر ہیں۔ دعویٰ سنے ہو گیا؟ اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ مساوات، مرد و زن، مرد اور عورت دونوں کو برابر۔ یہ برابری کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے میرے دوستو، اس کا بھانڈا کب پھوٹتا ہے جانتے ہو؟ ایک آفس کے اندر ایک لڑکی بھی کام کر رہی ہے اور ایک لڑکا بھی کام کر رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جتنا ایک لڑکے کو تنخواہ دی جاتی ہے اتنی تنخواہ ایک لڑکی کو دی جائے؟ نہیں ہوتا ہے، اس کی تنخواہ کم ہے، محض اس لیے کہ وہ لڑکی ہے اس لیے اس کو اتنی تنخواہ نہیں دی جاتی ہے، اتنا پیمنٹ نہیں کیا جاتا جتنا ایک لڑکے کو کیا جاتا ہے، حالانکہ علم میں ہو سکتا ہے اس لڑکے سے وہ آگے۔ یہ ہمارے ملک میں بھی ہے، اور دنیا کے اندر جو مرد و زن کے مساوات کا عالم اٹھائے ہوئے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے، ان کا بھی یہی حال ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ عورت اگر ماں ہو تو اسلام نے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ترغیب دی۔ عورت ہمارے سامنے بیسیکلی بنیادی طور پر 4 صورتوں میں ہوتی ہے۔ ایک ماں ہے، دوسرے بیٹی ہے، تیسرے بہن ہے، اور چوتھی بیوی ہے۔ اب اسی سے اوپر نیچے جڑی ہوئی خواتین ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، ٹھیک ہے، سالیاں ہیں، اسی طریقے سے اور دیگر بھی چچیری بہنیں ہیں، چاچیاں ہیں، ایک نانیاں ہیں، دادیاں ہیں، ایک لمبی فہرست ہے۔ سب کے ساتھ اللہ تعالی نے ان کا حق رکھا ہے۔ ماں کا کتنا بڑا درجہ ہے، اندازہ لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ دیکھو اسلام کا مرتبہ اور مقام، اس پر غور کریں، آپ مرد حضرات بھی غور کریں اور خواتین بھی غور کریں، جن کو علم دینے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے ہم کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بھیج دیے، وہاں سے خوب جو ہے علم حاصل کر کے آئی اور اسلام کو چھوڑ کر
اب ذہن میں جو ہے مغربی کیڑے دوڑ رہے ہیں. میں نہیں مانتی اس کو. مجھے بولنا نہیں آتا انگریزی. بعض تو ایسے الفاظ بولتے ہیں. میں کیا کہتے ہیں ایمان یقین کو بلیو کہتے نا. ہاں صحیح بول رہا ہوں میں بلیو نہیں کرتی اس پر. اس طرح کی جو ہے منہ ٹیڑھا کر کے جو ہے باتیں کرتی ہیں بچیاں ہماری. انگریزی پڑھ لیے نا. اب ہم جیسے لوگ تو ان کے سامنے پاگل ہیں, دیوانے ہیں. وہ کہتی ہیں پتہ نہیں کہاں کے یہ لوگ ہیں, کہاں 1400 سال والی باتیں ہمارے کو سنا رہے ہیں. جب شادی بیاہ ہوتا, بچے کچے ہوتے ہیں, جوتے پڑتے ہیں نا, تب مولوی صاحب کی باتیں یاد آتی. صحیح کہہ رہے تھے مولانا. اپنے آپ پر گزرتی ہے تو بات سمجھ میں آتی. اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ سوال پر غور کریں. بابا بھی ہیں, دادا بھی ہیں, اور بھی نہ جانے کتنے رشتہ دار خواتین اور حضرات میں. اللہ کے رسول نے کہا امک, تمہاری ماں. انہوں نے کہا ثم من, اللہ کے رسول پھر بتائیں اس کے بعد. آپ نے کہا تمہاری ماں. انہوں نے کہا اچھا اللہ کے رسول پھر سے بتائیں پھر کون؟ آپ نے کہا تمہاری ماں. انہوں نے کہا پھر اللہ کے رسول, تب آپ نے کہا تمہارا باپ. یہ بخاری مسلم کی حدیث. دیکھا آپ نے. آپ کہتے ہیں کہ اسلام نے خواتین کو کوئی حق نہیں دیا. ایک ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا بڑھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نادان لوگ اپنے والدین کی قدر نہ کریں, جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تنہرہما, اس سے پہلے فرمایا ولا تقل لہما اف, اور تم ان کو اف نہ کہو اپنے ماں باپ کو. ولا تنہرہما, ان کو جھڑکی مت دو. وقل لہما قولا کریما, بوڑھے ہو گئے ہیں, چڑچڑاپن آ گیا ہے, بلا وجہ کبھی کبھی بحث مباحثہ کرنے لگ جاتے ہیں. کچھ بات کہنی ہے تو بزرگانہ کریمانہ شان سے کہو, ان کا دل مت ٹھکراؤ, مت توڑو. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو حکم دیا ہے. اور کہا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اور یہی نہیں کہ تم ان کے ساتھ بدتمیزی اور بداخلاقی مت کرو, بلکہ ساتھ ساتھ دعا کرتے رہو اے ہمارے پروردگار ہمارے والدین پر تو اپنا فضل و کرم فرما, رحم فرما, جیسے جب میں چھوٹا تھا انہوں نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ تم آج اتنے ہٹے کٹے بن گئے, موٹے پہلوان جیسے, اور ماں باپ کمزور ہو گئے, چلنا نہیں آ رہا ہے, سننا نہیں آ رہا ہے, تو اکڑو مت. ایک دن تم چھوٹے تھے اور انہی ماں باپ نے تم کو پالا اور پوسا تھا, انہی کی باہوں میں, انہی کی گودوں میں, انہی کے دامن میں تم پرورش پا کر یہاں تک پہنچے ہو.